اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی المبعوث للجن والانس والاسود والاحمر فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم وصلی اللہ علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، 65، 66 اور 67 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنائے، اور اگر وہ اس بات سے منہ پھیر لیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصرانی، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کچھ علم نہیں ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ فرمایا، قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمہ کی طرف، یعنی کسی بات کی طرف۔ یہ خطاب یہود، نصارہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو ہے۔ یہاں کلمہ سے مراد لفظ مفرد نہیں بلکہ جملہ مفیدہ ہے، یعنی اللہ نعبد الا اللہ، اور یہ استعمال عام ہے۔ والکلمۃ تطلق علی الجملۃ المفیدہ، یعنی اے اہل کتاب اس کلمہ یعنی بات کی طرف آؤ جو عدل و انصاف والی ہے، سواء بیننا و بینکم، جس میں ہم تم برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی دعوت، کوئی نرالا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی توحید کے داعی بن کر تشریف لائے تھے جس کی دعوت ہر نبی نے دی۔ نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسانیت جو آج مختلف اور مخالف گروہوں میں بٹ کر رہ گئی ہے، جس کے باعث گلشن ہستی جہنم زار بن گیا ہے، اس کے اتحاد کی حقیقی اور محکم بنیاد توحید ہی ہے۔
جو دنیا کی ساری حقیقتوں سے واضح تر اور روشن ترین حقیقت ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے اہل کتاب کو دعوت دی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنائے۔ یہ آیت مذاہب عالم کے درمیان بقائے باہمی کا اصول متعین کرتی ہے۔ آج کل خصوصاً 9/11 کے بعد کچھ لوگ مذاہب کے درمیان بات چیت یعنی انٹر فیتھ ڈائلاگ میں سرگرم ہیں۔ UNO کی بھی اسی پروگرام کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بقائے باہمی کی بات بھی سب سے پہلے اسلام نے ہی کی تھی اور نہایت خوبصورت اصول دیا۔ تمام مذاہب سیدھے یا الٹے طریقہ سے بالآخر اللہ کی وحدت کی بات کرتے ہیں۔ عیسائی بھی اتحاد ثلاثہ یعنی ٹرینٹی کے پیچھے اللہ کی وحدت کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں ایک میں تین اور تین میں ایک، دراصل ایک ہی بات ہے۔ یہود بھی باوجود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کے اللہ تعالیٰ کی وحدت کے قائل تھے۔ حتیٰ کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو توجہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ یعنی ظاہر یا چھپے وحدت خدا بنیادی بات ہے۔ اس آیت میں دعوت ہے تمام ادیان کو وحدت کے اس یکساں کلمہ پر کہ آؤ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی عالمی دعوت ہے۔ ناظرین، یہاں یہ اعلان بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا رب نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو اپنا بندہ بنائے۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ انسانوں ان تمام خود ساختہ خداؤں کی خدائی سے نکل کر آزاد ہو جاؤ۔ تعلقات باہمی خودداری، غیرت اور برابری کی بنا پر ہوں گے۔ آج سے لگ بھگ 1430 سال پہلے روئے زمین پر اسلام نے عزت نفس کے اصول کے تحت انسانوں کی برابری کا جو معاشرہ تشکیل دیا اس کی مثال آج کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ نہ روس کی کمیونزم، نہ امریکہ کی کیپٹلزم، نہ جمہوریت اور نہ کوئی دیگر ازم ایسا معاشرہ پیدا کر سکا۔ چنانچہ اس آیت کا پیغام آج کے دور کے لیے روشنی کا درخشندہ مینار ہے۔ دیکھنا ہے یہ ہے کہ جب کہ اسلام ہمیشہ سے بقائے باہمی کی بات کر رہا ہے، کیا یہود، نصارہ اور دیگر مذاہب اس عالمی پیغام پر توجہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، یہاں اہل کتاب کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ اٹھانے کی ایک عجیب اور لطیف اسلوب میں کوشش کی گئی ہے۔ انسان جب کسی دوسرے کو حق و صداقت کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جذبہ قدرتاً اس کے اندر سے بھی بیدار ہونے لگتا ہے کہ جب اور لوگ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے حق کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں تو میں کسی سے پیچھے کیوں رہوں۔ مسلمانوں کی اس اعلان سے یہود و نصارہ کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔
اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصرانی، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھیں، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ یہود و نصارہ میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے دعویٰ کی تردید فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اہل نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہودی علماء بھی وہاں آ گئے اور ان سے بحث و تمحیص کرنے لگے۔ یہودی علماء نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہنے لگے کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عقل کے اندھو، یہودی وہ ہیں جو تورات کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نصارہ وہ ہیں جو انجیل کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد نازل ہوئیں، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ انہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایسی باتوں میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا کسی حد تک حق پہنچتا ہے جن کے متعلق تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے، جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات اور انجیل میں بشارات دی گئی ہیں، مگر جن باتوں کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں، ان میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تم دونوں فرقوں میں سے کسی نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ناظرین، گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو عربی میں الحنف کہتے ہیں، اور حق سے روگردانی کر کے گمراہی کی طرف مائل ہونے کو الجنف کہتے ہیں۔ تو حنیف کا معنی ہوا ہر باطل و گمراہی سے منہ موڑ کر ہماتن حق و صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل تھے اور اسی ایک کی عبادت میں سرگرم تھے، نہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور نہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس کا فرزند کہتے تھے، نہ صلیب کے پرستار تھے اور نہ مشرکین عرب کی طرح کسی مورتی کے پجاری تھے۔ ان کی توحید خالص سے تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے، اس کی باتوں کو، اس کے رموز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔